السلام علیکم باجی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. عمران خان صاحب نے جیل جانے سے پہلے ایک اپنے ہاتھوں سے اثر نو ایک کور کمیٹی تشکیل دی، اور وہ کور کمیٹی باقاعدگی سے مل رہی ہے، مختلف لیگل اور پولیٹیکل ایشوز پر تبادلہ خیال کر رہی ہے. اس کے 3 اجلاس ہو چکے ہیں اور ان تینوں اجلاسوں کی میں نے صدارت کی ہے. ہم نے وہاں لیگل ایشوز، عمران خان صاحب کی بیل، ان کی جو ورڈکٹ کے خلاف ہماری اپیل ہے، اس کو اپنے وکلاء کے مشورے کے ساتھ ڈیٹیل ڈسکشنز کی ہیں اور ایک لائحہ عمل مرتب کیا ہے. ہم نے ہمارا جو پارٹی کا سمبل کا مسئلہ چل رہا ہے، الیکشن کمیشن، اس پر مشاورت کی ہے، اور ہمارے جو وکیل ہیں اور پارٹی کے چیف الیکشن کمشنر ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، ان کو ذمہ داری سونپی ہے، اور آج انہوں نے الیکشن کمیشن میں پیش ہو کر اپنا نقطہ نظر پیش کرنا تھا. ہم نے جو حال ہی میں فیصلہ ہوا ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا، اس پر کل کور کمیٹی نے اس پر ایک تفصیلی جائزہ اس کا لیا اور اس کے قانونی پہلوؤں کو دیکھا کہ کیا 2 ایسے وزرائے اعلیٰ جو منتخب نہیں ہیں، کیا وہ اتنے بڑے فیصلے کا حصہ بن سکتے تھے کہ نہیں. اس پہ ایک قانونی ایک پوائنٹ آف ویو ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ کیا یہ سینسس کے جو ٹیبولیٹ ہو چکا تھا، جو اس کے ریزلٹس ہیں وہ مئی میں آ چکے تھے. تو ہم نے اس پر بھی غور کیا کہ جب گورنمنٹ کے پاس، پی ڈی ایم سرکار کے پاس سینسس کے نتائج پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے مرتب کر کے مئی میں ان کے حوالے کر دیے، تو اجلاس کیوں نہ بلایا گیا؟ اجلاس فوری بلایا جا سکتا تھا اور اس پر ایک فیصلہ ہو سکتا تھا، اور اس فیصلے کی روح سے اگر انہوں نے اس کو منظور کرنا تھا اور اس کی روح سے نہیں ہلکے بندی ہونی تھی، تو وہ اسمبلیاں جو تحلیل کرنے جا رہے ہیں 9 تاریخ کو، اور جو 90 دن کی آئینی مدت ان پر لاگو ہوتی ہے، اس کے اندر دونوں چیزیں ہو سکتی تھی. یعنی کہ آئین کی آرٹیکل 224 کے تحت انتخابات بھی ہو سکتے تھے، اور ہلکے بندی کی جو ذمہ داری نئے سینسس کے بعد الیکشن کمیشن کو سونپی گئی وہ بھی کی جا سکتی تھی. ایسا کیوں نہ ہوا، یہ بھی قابل غور ہے. کیا یہ کوئی الیکشن کو ڈیلے کرنے کی حکمت عملی تو نہ ہے؟ اس پر بھی غور ہوا. ہم نے اس پر یہ بھی غور کیا کہ مختلف سیاسی جماعتیں جو موقف لیتی ہیں سی سی آئی کے سامنے اور جو موقف لیتی ہیں عوام کے سامنے، ان میں اگر تضاد ہے تو کیوں ہے. مثال کے طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر ہیں مراد علی شاہ صاحب، اور اس سی سی آئی کے اجلاس میں دعوت دی گئی تھی نوید قمر صاحب کو بھی اور قمر زمان کہرا صاحب کو بھی، اور باہر آ کے انہوں نے یونانیمس فیصلہ، جو متفقہ فیصلہ ہے، اس کے خلاف کوئی انہوں نے ذکر نہیں کیا، یعنی کہ تسلیم کیا. لیکن انہی کی جماعت کے سینئر رہنما سینیٹر رضا ربانی صاحب نے سینٹ میں اپنے اعتراضات بیان کیے آن دا فلور آف دا ہاؤس. جماعت کے جو سیکٹری انفارمیشن ہیں جناب کنڈی صاحب، انہوں نے اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا. اسی طرح جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے اس میٹنگ میں موجود تھے جس پہ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا. لیکن باہر ان کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے سینٹ میں جو موقف پیش کیا وہ سب نے سنا، اور نہ صرف موقف پیش کیا، اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور سینٹ سے اپنے سینیٹرز کے ساتھ واک آؤٹ کیا. اسی طرح ہم نے اس کو بھی نوٹ کیا کہ حکومتی حلیف جماعت پی این پی مینگل نے جو اس کولیشن کا حصہ ہے، انہوں نے سینسس کو مسترد کیا ہے. ہم نے اس پر بھی غور کی کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اس کو
अपनी सतह पर चैलेंज करने का फैसला किया है। तो इन सारे मौजूआत पर भी बात हुई। तो जो कोर कमेटी है उसको इमरान खान साहब ने वाज़ेह हिदायत दी हैं कि हमने पॉलिटिकल इश्यूज पर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर नज़र रखनी है, आपस में तबादला ख्याल करना है और कंसेंसस बिल्डिंग के जरिए आगे चलना है। कोई फर्द वाहिद कोई फैसला मुसल्लत न कर सकता है, न करने का इरादा है। इज्तिमाई सोच, उसको मशावरत सुन्नत भी है, उसमें बरकत भी है और वो जमहूरियत भी है। तो उसको सामने लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और पार्टी के मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं। जहां उनकी इनपुट दरकार होगी तो जब जेल में वकला के जरिए राब्ता होगा तो उनसे गाय बगाए रहनुमाई भी लेते रहेंगे। अच्छा, ये बता दें कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही थी और हमेशा मरियम नवाज साहिबा कहती कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। इमरान खान के अब सजा होने के बाद और वो जेल में चले गए हैं, तो क्या आप समझते हैं कि अब लेवल फील्ड जो है वो बराबर हो गई है? देखिए, फैसले कानून के मुताबिक होते हैं या ख्वाहिशात के मुताबिक।